بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ سفر کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ یاد رکھنا کہ اس مہینے میں ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتا ہے۔ سارے عمل انسان کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک واحد عمل ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دے گا۔ جی ہاں میرے دوستو، اور وہ مبارک عمل ہے صدقے کا عمل۔ اب صدقہ کرنے کے بہت سے طریقہ کار ہیں، لیکن آج جو طریقہ ہم آپ کو بتلائیں گے، یہ طریقہ آج سے پہلے آپ کو شاید ہی کسی نے بتایا ہو۔ یہ صدقہ آپ نے کس چیز کا کرنا ہے، اور یہ چیز کتنی مقدار میں لینی ہے، اور اس چیز کے اوپر آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے اور صدقے کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ ماہ سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے قسم کے صدقات ادا کیے جاتے ہیں، اور ہر قسم کے صدقات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتے ہیں، اور پھر ہر کسی کا اپنا اپنا ایک تجربہ ہے، اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے مطابق اپنے محبین کو، محبت کرنے والوں کو، سننے والوں کو وہ بتاتے ہیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اور یہ کوئی آج کے نئے عمل نہیں ہے، نیا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ محرم میں آپ یہ عمل کریں، رجب میں آپ یہ عمل کریں، رمضان میں یہ عمل کریں، ماہ سفر میں یہ عمل کریں۔ یہ وہ اعمال آپ کو بتائے جاتے ہیں جو صدیوں سے سلسلہ وار چلتے آ رہے ہیں۔ اب بعض حضرات کو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی ماہ سفر کا خاص عمل کیا ہے، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے، آپ اس میں یہ عمل کریں، اس سے آپ کا پورا مہینہ صحیح گزرے گا، پورا مہینہ خوش و خرم گزرے گا، آپ کا کاروبار بھی صحیح چلے گا، آپ کے گھریلو معاملات بھی صحیح چلیں گے، اور جناب آپ کا نظام زندگی بھی دن بدن بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے چھوٹا سا عمل کر دینا ہے، جو ہم آپ کو بتائیں گے آپ وہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی دن بدن بہتری کی طرف آئے گی۔ اگر آپ بزنس کی لائن میں ہیں، بزنس دن بدن بہتر ہوگا۔ گھریلو معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، گھریلو معاملات دن بدن بہتر ہوں گے۔ اور اگر آپ تعلیمی میدان میں چل رہے ہیں، تعلیمی کوششوں میں مصروف عمل ہیں، تو آپ کے اس میدان میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ من جملہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے وابستہ ہیں، تو یہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے۔ اور یہ عمل بزرگوں کے مجرب ہیں، تجربہ شدہ عمل ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں ان کے تجربے کیے ہیں، ہم تک پہنچے ہیں، ہم سینہ بسینہ آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی یہ عمل کریں اور اپنی زندگی خوش و خرم گزاریں۔ اب ماہ سفر کا عمل کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے قبل ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں، یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ یہ ماہ سفر کا سارا مہینہ آپ کے پاس ہے۔ ماہ سفر کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ دو صدقات آپ نے دینے ہیں، یہ دو صدقات آپ ماہ سفر کے کسی بھی وقت، کسی بھی دن ادا کر سکتے ہیں، لیکن
میری آپ سے یہ گزارش ہے، بہتر آپ کے لیے یہ رہے گا کہ آپ ابتدا ہی میں ماہ سفر کے آغاز میں شروع والے دنوں میں آپ یہ 2 صدقات ادا کر لیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ رد البلائی وفی روایت دفع البلائی، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ دکھوں سے نجات دیتا ہے، صدقہ غموں سے نجات دیتا ہے۔ صدقہ کے اتنے تو فائدے ہیں، اتنے تو فائدے ہیں کہ آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا بچہ بہت ہی بیمار ہے اور میں نے بڑا ہی علاج کروایا، مختلف حکماء کے پاس گیا ہوں، بڑی تدابیر کی ہیں، لیکن بچے میرے کو فرق نہیں پڑ رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ارے اللہ کے بندے، کیا تو نے صدقہ دیا ہے؟ صدقہ دیا ہے بچے کا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقات سے کیا کرو، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ صحابی کو فرمایا کہ جاؤ فوراً اپنے بچے کے نام کا کوئی صدقہ دے دو، کوئی چیز کسی غریب کو کھانے کے لیے دے دو اپنے بچے کی طرف سے۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے بچے کا صدقہ دیا۔ اگلے دن رسول اکرم کی بارگاہ میں تشریف لائے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو صحت عطا فرما دی۔ 2 وجہ سے ہوا، ایک تو میرے نبی کے فرمان کی وجہ سے ہوا، انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور دوسرا جو اس صحابی نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اس صدقہ کی برکت سے اللہ نے بلاؤں کو ٹال دیا، مصیبتوں کو ٹال دیا، پریشانیوں کو دور کر دیا اور بچے کو صحت عطا کر دی۔ تو اس لیے یہ صدقہ عام چیز نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں اس کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ اب 2 صدقات کیا ہیں؟ کیا آپ نے لینا ہے تو جو صدقہ دینا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے صدقہ دینے کے لیے، یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں کالے چنے، یہ کالے چنے آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے دکان سے، عام طور پہ گھروں میں یہ موجود ہوتے ہیں کالے چنے، اپنے گھر سے لے لیں یا باہر دکان سے منگوا لیں، ان کی تعداد 111 ہونی چاہیے۔ 111 کالے چنے آپ نے منگوانے ہیں، چاہے وہ گھر سے آپ کو دستیاب ہو جائیں یا باہر دکان سے آپ حاصل کر کے لے آئیں، 111 کالے چنے آپ نے لینے ہیں۔ یہ آپ کو مل گئے، آپ نے حاصل کر لیے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے لینے ہیں 11 انڈے، 11 عدد انڈے آپ نے حاصل کرنے ہیں۔ اب وہ انڈے چاہے دیسی ہوں، فارمی ہوں، یہ سب چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 111 کالے چنے اور 11 عدد انڈے، تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو حاصل کر لینا ہے، اپنے سامنے رکھ لینا۔ اپنے سامنے رکھنے کے بعد اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب آیت الکرسی عام لوگوں کو زبانی الحمدللہ آتی ہے، آپ نے زبانی پڑھ لینی ہے۔ اگر کسی کو زبانی یاد نہ ہو تو وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے، قرآن پاک کھول لیں یا موبائل سے دیکھ کے، عام طور پہ لکھی ہوتی ہے وہاں پہ، تو موبائل سے دیکھ کے پڑھ لے۔ تو بہرحال 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد وہ 11 انڈے بھی اور وہ چنے بھی آپ نے کسی ویران جگہ پہ ڈال دینے، جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، گزرگاہ نہ ہو، چنوں کی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے۔ ویرانے میں آپ پھینک دیں، اور اگر آپ ویرانے میں نہیں ڈال سکتے تو پانی بہتا ہوا ہے تو اس میں ڈال دیں، بہتا ہوا پانی اگر آپ کو میسر ہے تو آپ اس میں ڈال دیں یا ویرانے میں پھینک دیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں آپ کی طرف سے یہ بہت بڑا صدقہ ادا ہو جائے گا، تو سارا سال اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا تمام مشکلات سے، تمام مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں سے
بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ کر کے اس سال سے گزار دیں گے۔ الحمدللہ یہ دو صدقات آپ کے نصیب کو بدل سکتے ہیں اور آنے والی تمام مشکلات کو ٹال سکتے ہیں۔ یہ عمل ضرور کیجئے گا، یہ عمل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔